اچھا، آج کا جو درس رکھا گیا ہے نا، یہ دوبارہ مومنین نے مجھے کہا کہ مولانا یہ درس اس لیے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے مومنین امام زمانہ کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہ رہے ہیں، تو آج کے درس کا زیادہ میرے کو بات نہیں کرنی بلکہ آپ لوگوں کو سوال پوچھنے ہیں، تو میں صرف بریفلی بعض باتوں کی طرف اشارہ کروں گا اور اس کے بعد جو آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے وہ آپ پوچھیں گے۔ تو ٹائم 1 گھنٹہ ہے، لیکن اگر آپ لوگوں نے سوالات نہیں پوچھے تو ٹائم 10-15 منٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ آپ کی مرضی کی جتنی دیر آپ رہنا چاہتے ہیں، سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ وعجل فرجہم۔ دیکھیے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے موضوع پر صلوات پڑھی بآواز بلند۔ تقریباً مجلس میں بھی، شبائے قدر میں بھی، دعا میں بھی، ہر جگہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امام کے متعلق تھوڑی تھوڑی گفتگو رہے، اور پھر بھی کم ہے ہمارے مومنین کو ابھی تک امام زمانہ کی صحیح معنوں میں معرفت نہیں جیسے ہونی چاہیے۔ وہ حدیث تو سب کو یاد ہے، من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور مرنے سے پہلے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی اس نے، تو وہ جہالت کی موت، یعنی ابو جہل، ابو لہب جیسی کفر کی موت مرا۔ اتنی خطر، یعنی پاورفل حدیث ہے، یعنی بہت، اگر ہم معرفت کے بغیر مر گئے تو جاہل مرے، یعنی ابو جہل کی طرح۔ تو اب معرفت میں لوگ سمجھتے ہیں کہ معرفت بس یہی ہے کہ امام کا نام معلوم ہو، امام کی امی ابو کا نام یا معلوم ہو، اور اس طرح کی بیسک چیزیں معلوم ہو اور معرفت آ گئی۔ گرچہ وہ بھی اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، جنرل بیسک معلومات بھی امام کی نہیں معلوم کہ امام کیا نام ہے، کس سن میں پیدا ہوئے تھے، کس سن میں غیبت ہوئی تھی، کس سن میں غیبت صغریٰ ہوئی تھی، کس سن میں غیبت کبریٰ ہوئی تھی، اور کیا نام ہے 4 نائب تھے یا 8 نائب تھے خاص، ان 4 نائب تھے تو ان کے نام کیا تھے، کون کتنے سال، یہ بیسک معرفت ہے نا، بالکل یہ بھی نہیں معلوم نا۔ اچھا مولانا یہ تو تاریخی باتیں یاد کی تھی بھول گئے، ہو سکتا ہے، اٹس اوکے، نو پرابلم، لیکن معرفت میں علماء کہتے ہیں اگر امام کی جنرل یہ والی معلومات نہیں معلوم تو کم سے کم یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ امام ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ یہ بھی ایک معرفت کا حصہ ہے کہ میرا مولا، میرا آقا مجھ سے کیا چاہتا ہے، جس کو اگر ہم دوسرے الفاظ میں اگر چینج کریں تو یہ ہوگا کہ امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی ڈیوٹیز کیا ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، الاجل یا مولا، اے امام زمانہ آ جا، میں تیرے انتظار میں ہوں، میری ڈیوٹی کیا ہے، میرے کو کیا کرنا ہے۔ اگر آپ ان روایات کو پڑھیں گے اور سنیں گے اور دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنے والوں کا مقام جو اہل بیت نے بتایا ہے، جو رسول خدا نے بتایا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک حدیث کی طرف میں مختصر اشارہ کروں، اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے اور کہہ رہے میرے بھائی کہاں ہیں، میرے بھائی کہاں ہیں۔ اصحاب نے کہا ہم ہی تو ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کے بھائی ہیں نا۔ کہا نہیں، میرے بھائی وہ ہیں جو آخر الزمان میں میرے بیٹے کے زمانے کے لوگ ہوں گے، جن کا امام غائب ہوگا مگر اس کے باوجود اپنے امام کی محبت اور اطاعت میں زندگی گزاریں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ دیکھیں مقام کتنا زیادہ ہے امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کا، غیبت کے زمانے میں رہنے والے شیعوں کا، ظہور کا انتظار کرنے والے شیعوں کا کیا مقام ہے۔ بلکہ یہ روایت سنیے،
امام فرماتے ہیں کون؟ چھٹے سرکار کہ غیبت کے زمانے میں، یعنی یہ جو ابھی ہمارا زمانہ ہے، رہنے والا کوئی مومن جو امام کا انتظار کرنے والا ہے، جو امام کا منتظر ہے، اگر امام کے ظہور سے پہلے مر جاتا ہے، کتنے لوگ مر گئے، ہم بھی مر سکتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں امام کا ظہور نصیب ہو، امام کی زیارت نصیب ہو، ظہور کے بعد بھی، ظہور سے پہلے بھی، لیکن اگر مر گئے، چھٹے سرکار امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھی باواز بلند، اللہم صلی علی وآل محمد، کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی غیبت کے زمانے میں، یہ جو ہمارا زمانہ ہے، رہتا ہے، امام کا منتظر ہے، امام کا انتظار کرتا، اچھا منتظر ہے، ابھی اس پہ گفتگو کریں گے، امام کا انتظار کرنے والا ہے، امام کا منتظر ہے، اور مر جاتا ہے، موت آ گئی، اس کا کیا مقام؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس کا مقام یہ ہے گویا کہ اس نے اپنی پوری زندگی امام زمانہ کے ساتھ امام کے خیمے میں گزار دی۔ اللہ اکبر، وہ بہت بڑی بات ہے اگر اس کو آپ سمجھیں، یعنی آپ کو وہ اجر ملے گا، وہ ثواب۔ اچھا آپ کربلا کیوں جاتے ہیں؟ کہ مولا حسین کے حرم میں بیٹھے نا، مولا حسین کے روزے میں ساتھ بیٹھے مولا کے، نہیں، آپ امام کا انتظار کر رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے رینین میں، اللہ لکھ دے گا کہ یہ امام زمانہ کے ساتھ امام کے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے، گویا کہ امام کے ساتھ کربلا میں بیٹھا ہے، گویا کہ امام کے ساتھ نجف میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کم بات ہے؟ آپ یہاں سے کربلا کتنا خرچہ کر کے جاتے ہیں، 2-3-4 ہزار یورو تو لگتا ہوگا، اور زیادہ یا کم پتہ نہیں، اتنا خرچہ کر کے جاتے کیوں؟ کہ امام حسین کے ساتھ تھوڑی دیر ہم بیٹھیں، اور وہ بھی کل میں نے بتایا تھا کہ ہم اتنی دیر نہیں بیٹھتے، 2 گھنٹے بیٹھتے، پھر زیادہ ہوٹل میں ہوتے یا بازاروں میں گھومتے، 10 دن جاتے تو اس میں 10 گھنٹے کے لیے امام کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہم کربلا جاتے ہیں نا۔ اچھی بات ہے، جائیے، بار بار جائیے، 1000 بار جائیے، قرضہ لے کے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، ثواب ہے، واجب ہے، اگر واجب نہیں تو بہت ضروری ہے۔ لیکن یہاں امام فرما رہے ہیں کہ منتظر امام زمانہ کو اجر یہ ملتا ہے، گویا وہ جب مر گیا، اللہ کہے گا لکھو یہ پوری زندگی امام زمانہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا خیمے میں۔ اور سنیے، پھر مولا فرماتے ہیں جو غیبت کے زمانے میں امام کا انتظار کرتا کرتا مر گیا، جب وہ مرے گا نا، اللہ کہے گا فرشتوں لکھ لو یہ رسول خدا کے ساتھ میدان جنگ میں رسول کا ساتھی تھا۔ رسول کے ساتھی تو آپ جانتے ہیں، جعفر طیار، حمزہ جیسے ساتھی، یہ تھے رسول کے، مولا علی رسول کے ساتھی تھے، آپ کو وہ اجر مل رہا ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ اور آگے سنیے، فرمایا جو غیبت کے زمانے میں امام زمانہ کا منتظر ہوگا، امام کا انتظار کرنے والا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کا مقام ان کے برابر ہوگا جو رسول خدا کے ساتھی تھے اور رسول خدا کے ساتھ شہید ہوئے۔ کون شہید ہوئے؟ حمزہ، جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ مقام ہم سب کو کیا ملے گا؟ اب سوال ہے نا، حدیث تو کہہ رہی ہے جو امام کا منتظر ہے اسے ملے گا، ہم منتظر ہیں، اللہ جل ہم کہتے ہیں، مولا جلدی آئیے ہم کہتے ہیں، یا صاحب زمان مولا مولا جان ہم کہتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج ہم کہتے ہیں، ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حدیث تو کہہ رہی ملے گا، لیکن اب سوال ہے، حدیث بتا رہی ہے کہ جو امام کا منتظر ہو، جو امام کے انتظار میں ہو، اب سوال یہی ہے کہ ہم امام کے منتظر ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے، کیا میں امام کا منتظر ہوں؟ کیا میں امام کا انتظار کر رہا ہوں؟ آپ کہیں گے مولانا بالکل 100%، تبھی تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ابھی تو مجلس ختم ہو گئی، ہم گھر جا سکتے تھے، سو سکتے تھے، لیکن یہاں بیٹھنا بتا رہے کہ ہم امام کے منتظر ہیں۔ لیکن میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک مثال آپ کو سناتا ہوں۔ آپ کے گھر میں کل تقریباً 5 بجے میں آ گیا فار ایگزامپل، اور افطاری میں سمجھیے کتنا ہے، 1 گھنٹہ 10 منٹ باقی ہے، ہم دوست تھے سمجھیے بڑے اچھے، میں گھر میں آ گیا، ہاں بھائی کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں مولانا۔ اور آپ کہیں مولانا آج میرے گھر میں ایک بہت عظیم انسان آنے والا ہے، بہت بڑا انسان، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اس پہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار، مولانا میں اس کا بہت بڑا فین ہوں، میں نے اس سے افطاری پہ اپنے گھر پہ بلایا ہے، افطاری 6 بجے اور میں 5 بجے پہنچا ہوں، اور اگر میں آپ کے گھر میں دیکھوں کچرا، صفائی کوئی نہیں، کچن میں سامان کوئی نہیں، تیاری کوئی نہیں،
تو میں دو سوال پوچھ سکتا ہوں، یا تو جس کے انتظار میں ہو اس سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا وہ کہہ رہے ہو، یہی کہہ رہے ہو نا مجھے اس سے بڑی محبت ہے، لیکن تیاری تو گھر تک صاف نہیں کیا، کھانا کوئی نہیں تیار، سامان کچن میں کوئی نہیں، پکا کے کیا کھلاؤ گے؟ وہ کبھی کبھار بعض لوگ بلاتے تو بڑی کیا نام ہے منتوں سماجتوں سے، آئیے ہمارے گھر، اور جب گھر آ جاتے باہر سے پزا منگا کے سامنے رکھ لیتے، تو ہم کہتے بھائی پزا تو ہم باہر بھی کھا سکتے تھے، یہ گھر میں بلا کے پزا کیوں کھلا رہے ہو؟ دیکھیے عام طور پہ آپ کے ہاں جب گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، اچھا ہم کیا کرتے ہیں میں یہ بتاتا ہوں، ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے نا، وہ بہت بڑی شخصیت جس کے ہم بہت بڑے فین ہو، بہت ہمیں اس سے محبت ہو، بہت ہم اس کے چاہنے والے، عام طور پہ کیا کرتے ہیں، کوئی عام انسان مہمان جو بھی ہم جب بلاتے ہیں، بڑے کو چھوڑتے ہیں، کسی عام مہمان کو جو ہم بلاتے ہیں گھر میں، جب فون کر کے کہتے ہیں عباس بھائی، حیدر بھائی کل افطاری ہمارے گھر پہ آنا، ہم کیا کرتے ہیں؟ کم سے کم صبح سے گھر پورا صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیٹھک صاف ہو جائے، کچن صاف ہو جائے، باتھ روم صاف ہو جائے، مہمان آ رہا ہے اسے اچھا لگے گھر میں، ہر جگہ صاف کرتے ہیں، گھر کے سامنے باہر روڈ پہ بھی اگر کچرا مچرا کسی اور نے پھینکا ہے وہ بھی صاف کر لیتے ہیں، مہمان یہاں سے گزرے گا۔ کھانے کے انتظام کے لیے ایک دن پہلے سے خریداری شروع ہو جاتی ہے، مہمان کو گوشت پسند ہے تو گوشت خرید کے آؤ، مچھلی پسند ہے تو مچھلی خرید کے آؤ، فلاں چیز پسند ہے تو فلاں، یعنی ایک دن پہلے سے انتظامات شروع۔ اس دن صبح کو بھی پورا دن بس خریداری میں لگا رہتے، مہمان آ رہے گھر میں، ہم نے بلائے افطاری پہ مہمان آ رہے ہیں۔ ایسی تیاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایسا انتظام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی عام انسان کو، اپنے جیسے انسان کو، اپنے دوست کو بلا رہے ہوتے ہیں، کوئی سیٹ صاحب کو نہیں، آفیسر کو نہیں، اپنے دوست کو بھی بلا رہے ہوتے ہیں۔ جب افطاری پہ آنا کل تو کتنا انتظام کرتے ہیں، وہ خواتین کو پتہ ہے، ان سے پوچھیے گا، اور آپ کو بھی پتہ ہے جب آپ سامان خرید کے لاتے ہیں، کم سے کم اس دن اگر بہت سستی کر لی اس دن صبح سے لگے رہتے ہیں۔ اسی لیے عام طور پہ مہمان کو ویکینڈ پہ گھر پہ بلاتے ہیں، ہے نا، تاکہ ہم اس دن چھٹی میں ہوں، تاکہ صحیح خدمت کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ صبح سے کام پہ ہوں، 5 بجے آئیں اور کوئی کمی رہ جائے مہمان کی خدمت میں، یا اگر ہو سکے تو چھٹی لے لیتے ہیں اس دن، نہیں جاتے، کہتے بھائی مہمان کو بلایا ہے، بے عزتی ہو جائے گی، بے عزتی نہ ہو تو ناراض ہو جائے گا، اتنا تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے بلایا اور کچھ سامنے نہیں رکھا، ہے نا بھائی۔ آپ اگر مہمان کو گھر پہ بلائے اور بولے مہمان آپ بیٹھو، ابھی ہم کھانا بنانا شروع کر رہے ہیں، نہیں بلکہ مہمان ابھی بیٹھو، ابھی میں سامان لینے جا رہا ہوں، اتنا تو کہے گا بھائی، تو پھر بول دیتے میں 4 گھنٹے بعد آ جاتا، مجھے بلایا ہے کہ آئیے افطاری کریں، 6 بجے افطاری کا ٹائم ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے مولانا بیٹھیے 10 بجے افطاری ملے گی، ابھی تو ہم نے سامان نہیں خریدا۔ عام طور پہ ہم جب کسی مہمان کا انتظار سمجھی کرتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں، گھر صاف ہوتا ہے، کھانا تیار ہوتا ہے، فروٹ ہوتا ہے، مٹھائی ہوتی ہے، کھیر مکس ہوتی ہے، ہر قسم کی جو چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ اتنا کھاتا بھی نہیں، وہ ایک انسان کتنا کھائے گا، لیکن ہم سب چیز اس کے سامنے رکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم کہتے ہیں ہم مولا آپ کے انتظار میں ہیں، امام زمانہ میں آپ کا منتظر ہوں، تو کیا تیاری کی آپ نے گھر میں امام کے لیے؟ میں نے کیا تیاری کی گھر میں امام کے لیے؟ ٹھیک ہے صفائی دین کا حصہ ہے، لیکن امام آگے یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا گھر چھوٹا ہے یا اس کا گھر بڑا ہے، امام یہ دیں گے اس کے دل کے گھر میں میری کتنی جگہ ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے اے مہدی آ جا، اس نے میرے آنے کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہ جو کہہ رہا ہے میں منتظر ہوں امام زمانہ کا، تو اس انتظار میں اس نے کیا تیاری کی ہے؟ میں آپ کو اور ایک مثال دوں انتظار کی۔ آپ اپنے کسی بابا دادا نانا کے انتظار میں ہیں، آپ چھوٹے بچے ہیں سمجھیے، گھر میں آپ بیٹھے میں، آپ کو کہا گیا کہ 10 بجے چاچا آنے والے، دادا آنے والے، ماموں آنے والے، بابا آنے والے، بڑے لوگ ایئرپورٹ پہ انہیں لینے گئے۔ آپ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے آپ کیسے انتظار کرتے تھے؟ دروازہ کھول کے بار بار دیکھتے تھے باہر کہ نہیں ابھی تک آئے نہیں، کیوں نہیں آئے؟ ہم تو ایسے ہی انتظار کرتے تھے، یہ کیوں نہیں آئے؟ دروازہ کھول گلی کے بالکل آخر میں جا کے دیکھتے تھے یہ ابھی تک کیوں نہیں، اب بابا کی گاڑی کیوں نہیں آئی، چاچا کب آئیں گے، دادا کب آئیں گے؟ ایسے کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بار بار اور اگر آج کل تو فون کا زمانہ ہے، فون کرتے کیوں نہیں پہنچے، کیوں نہیں پہنچے، کہاں پہنچے، آ رہے ہیں کتنی دیر میں پہنچیں گے، واٹس ایپ پہ کرتے مجھے ویڈیو دکھا لو پکا وہ پہنچ گئے کہ نہیں پہنچے، یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ انتظار ہے نا۔ اب سچ سے بتائیے
زبان سے تو کہہ رہا ہوں مولا آپ کا منتظر ہوں. کتنی مرتبہ ایسا امام کا انتظار کیا کہ بار بار گھڑی دیکھی, مولا کیوں نہیں آئے, مولا کہاں ہیں, مولا کب آئیں گے. ہمیں تو فکر ہی نہیں. 100 سال گزر گئے, 500 سال گزر گئے, 1000 سال گزر گئے, مولا کہاں ہیں. کبھی ہم نے سوچا؟ نو, ہم تو اپنی زندگی میں مست ہیں. حضرت یعقوب کی بڑی پیاری مثال ہے. جب حضرت یعقوب کا بیٹا یوسف بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا, شروع میں بھائیوں نے کہا ارے پتہ نہیں بھائی کہاں گیا. حضرت یعقوب کو تو پتا تھا کہ زندہ ہے, انہوں نے کہا وہ کھا گیا بھیڑیا. لیکن شروع میں جب خبر پہنچی پورے علاقے والوں کو, سب پریشان تھے نا, یوسف گم ہو گیا, سب تلاش کر رہے تھے, یوسف یوسف یوسف, سب تلاش کر رہے تھے. 1 دن 2 دن, بھائیوں کو تو پتا تھا, انہوں نے خود مارا ہے, وہ بھی جھوٹی کو تلاش کر رہے تھے. لیکن میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں, سب تلاش کر رہے تھے, یوسف کہاں ہو, یوسف یوسف. 5 4 10 دن, 1 ہفتہ 10 دن, پھر سب لوگ عام زندگی میں مست ہو گئے. 10 دن 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد کوئی یوسف کو تلاش نہیں کر رہا تھا. ایک تلاش کر رہا تھا, وہ کون تھا؟ یعقوب. یوسف بیٹا یوسف کہاں ہو, یوسف رو رہا تھا, کہاں ہو یوسف یوسف. سب بھول گئے, 1 مہینہ زیادہ سب بھول گئے, کوئی نہیں رو رہا تھا اب یوسف کے لیے. پہلے سب پریشان تھے. آپ کے گھر میں کوئی واقعہ ہوتا ہے نا, تو شروع میں پڑوسی سب کہتے او بہت برا ہوا, پریشان, افسوس کا اظہار کرتے. 1 ہفتے 10 دن کے بعد سب کے لیے نارمل ہو جاتا ہے. لیکن جس کے گھر میں کوئی باپ مر جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ 2 3 مہینے تک تڑپتا ہے نا. سب نارمل ہو گئے, یوسف کو اب کوئی نہیں ڈھونڈ رہا. لیکن یعقوب 1 مہینہ گزر گیا, کہہ رہا یوسف کہاں ہو. 1 سال گزر گیا, یوسف کہاں ہو, رو رہا ہے. 1 سال 2 سال گزر گیا, یوسف کہاں ہو. 10 سال گزر گئے, یوسف کہاں ہو. کئی سال گزر گئے, مختلف روایات ہیں. اب سچ سے بتائیے, ہم امام کے کون سے منتظر ہیں, وہ پہلے والے یا یعقوب کی طرح والے؟ ہم وہ محلے والوں کی طرح ہیں. 2 4 دن پریشان ہو, بڑا افسوس ہوا, یوسف گم ہو گیا, ارے 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 بڑا خوبصورت بچہ تھا, اوے بڑا اچھا بچہ تھا, گم ہو گیا, او ہو بڑا افسوس ہوا. 1 ہفتہ 10 دن بلا دیا, نارمل لائف, اپنے جاب میں بزی ہوں, اپنے بزنس میں بزی ہوں, اپنے کام میں بزی ہوں. لیکن جو باپ ہے وہ تڑپ رہا ہے. آج ہمارے اندر امام زمانہ کی تڑپ ویسی ہونی چاہیے جیسی یعقوب کے دل میں یوسف کے لیے تھی. آج یوسف زہرا کے لیے ہمیں یعقوب کی طرح تڑپنا ہے. یہ ہے انتظار. اپنے بھائی کے لیے ایئرپورٹ پہ آپ جب جاتے لینے کے لیے کیسے انتظار میں ہوتے. فلائٹ لینڈ ہو گئی, 10 بج گئے, پیسنجر سب نکل گئے, 10:30 ہو گئے, آپ کا بھائی نہیں نکلا. کیسے آپ پریشان ہوتے ہیں, بار بار فون کرتے ہیں نا کہ کیوں نہیں بھائی, میرا بھائی نہیں پہنچا, فلاں فلائٹ میں میرا بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا. یہ تلاش کرنا, یہ ڈھونڈنا, کیا ہم نے امام زمانہ کو ایسے ڈھونڈا؟ نہیں ڈھونڈا. افسوس. اور کہہ رہا ہوں میں آپ کا منتظر ہوں. خود بتایا میں سچا منتظر ہوں یا جھوٹا منتظر. میں نے مثال دی کھانے کی کہ اگر میں آپ کے گھر پہ آ کے دیکھوں اور آپ کہیں میں بہت عظیم انسان, عزیز انسان, بزرگ انسان کے انتظار میں ہوں, 1 گھنٹے میں آنے والے, گھر میں صفائی نہیں, کھانا کچھ نہیں, سامان کچھ نہیں, بدبو آ رہی ہے, تو میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں تیرا انتظار جھوٹا ہے, یا انتظار جھوٹا ہے, یا جس کو تم کہہ رہے ہو میں بہت محبت کرتا ہوں وہ محبت جھوٹی ہے. اگر انتظار سچا ہوتا تو تیاری کرتا. بھائی ہم تو تیاری کرتے ہیں. اگر محبت سچی ہوتی تو تیاری کرتا. تیاری کا نہ کرنا بتا رہا ہے کہ یا تو دونوں میں سے ایک بات میں جھوٹ بول رہا ہے, یا انتظار جھوٹا ہے یا محبت جھوٹی ہے. یہ جو منتظر کو مقام ملے گا, یقیناً آپ کو بھی بہت اجر ملے گا, بہت اجر ملے گا. روایت سنیے, امام فرماتے ہیں چھڑے سرکار کہ غیبت امام زمانہ میں نماز پڑھنے والے لوگوں کی نماز کا ثواب, یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں, امام جو بھی کوئی بھی ہمارے جو 11 امام گزرے نا, ان کے زمانوں میں جتنے مومنین نے نماز پڑھی, ان کی نماز اور جو آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں, جو غیبت امام زمانہ میں نماز پڑھتے ہیں, آپ لوگ کی اور ان کی نماز میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ ان کی ایک نماز کا 1 ثواب ہوگا, آپ کی ایک نماز کا 25 ثواب ہوگا. یعنی آپ کی نماز 25 برابر زیادہ ہے.
یعنی اجر مل رہا ہے. لوگوں نے پوچھا امام کیا بات ہے, آپ کے زمانے میں جو ہم ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ایک نماز کا 1 اجر ملے گا, وہ جو امام زمانہ کے زمانے کے مومنین ہیں ان کی ایک نماز کا 25 اجر ملے گا. کیوں؟ امام نے فرمایا کیونکہ ان کا امام غائب ہوگا, سامنے امام نہیں ہے. امام کے سامنے آدمی شرما کے نماز پڑھ لیتا ہے نا, امام غائب ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ امام کی اطاعت کریں گے اور نماز پڑھیں گے. اجر تو ہے, مقام تو ہے, لیکن اب سوال یہ ہے کیا یہ ثواب اسے ملے گا جو نماز قضا کر رہا ہے؟ زبان سے کہہ رہا ہے الاجل, نماز قضا کر رہا ہے. کیا یہ ثواب اسے ملے گا جو زبان سے الاجل کہہ رہا ہے, اسی زبان سے گالی دے رہا ہے؟ سوال پوچھ رہا ہوں, اب یہ جواب خود ذہن میں سوچیں. کیا یہ ثواب اسے ملے گا جو زبان سے کہہ رہا ہے الاجل, پھر ان آنکھوں سے نامحرم کسی اور کی ناموس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا یہ ثواب اسے ملے گا جو زبان سے الاجل کہہ رہا ہے لیکن اس ہاتھ سے نامحرم کو ہینڈ شیک کر رہا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. سچ سچ بتائیے آج کیا عالم ہو گیا ہمارا. کیا یہ انتظار حقیقی ہے؟ میں صرف ایک اپنا واقعہ سناؤں گا, پھر میں کوشش کروں گا کہ کوئی گفتگو نہ کروں. سوال آپ نے پوچھنے, اپنا ذہن سٹارٹ کرنا شروع کر لیجیے. قم کا واقعہ ہے, آج سے 7 8 10 سال پہلے. تقریباً 8 بجے مجھے ایک دوست سے حرم بی بی معصومہ سلام اللہ میں ملنا تھا. کتنے بجے؟ 8 بجے. اب میں آپ کو انتظار سکھا رہا ہوں, تیاری سکھا رہا ہوں. اس وقت جہاں پر میں رہا ہوا تھا اس سے پچھلی رات, اس جگہ کا اور حرم کا فاصلہ تقریباً 15 منٹ تھا ڈرائیو گاڑی سے. تو میں 8 بجے حرم میں میرا اپوائنٹمنٹ ہے, ایک دوست سے ملنا ہے. ایک دوست میرے جیسا دوست, کوئی امام نبی سے نہیں ملنا تھا, ایک دوست سے ملنا تھا. 8 بجے میں نے اسے کہا تھا حرم میں آنا, ملیں گے. میں تقریباً 7:20 گھر میں اٹھا, برش کیا, ہاتھ منہ دھویا, تیار ہوا, کپڑے استری شدہ پہنے. 15 منٹ تقریباً وہاں سے لے کے حرم تک کا راستہ تھا. گاڑی میں بیٹھا, وہاں تک تقریباً پہنچتے 8 بجے اپوائنٹمنٹ ہے, میں 7:45 بجے پہنچ گیا. میں نے کہا چلو زیارت بھی ہو جائے گی تھوڑی اور پھر اس دوست سے مل لیں گے. زیارت ہو گئی, مختصر سی زیارت. تقریباً 8 سے 2-4 منٹ پہلے میں آ گئے اس جگہ پہ جہاں مجھے اس سے ملنا تھا. اب بار بار میں ہر دروازے کو دیکھ رہا ہوں کہ کس دروازے سے آئے گا, یہ اس والے دروازے سے آئے گا یا اس والے دروازے سے آئے گا, یا سامنے والے 3-4 دروازے تھے. بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں اور 8:05 ہو گئے, میرا دوست ابھی نہیں آیا. اب میں اسے فون کرنا شروع کر دیا, کہاں ہو, کب پہنچو گے, کتنی دیر میں آؤ گے, میں انتظار میں ہوں, میں پہنچ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں. اب تو بریکٹس میں بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے, کہتے ہیں میں پہنچ رہا ہوں. آدھے گھنٹے تک وہ پہنچ رہا ہوتا ہے. کبھی کسی کو ایسے نہ کیا کریں. اگر آپ آدھے گھنٹے میں پہنچ رہے, بولیے میں 40 منٹ پہنچ رہا ہوں, تاکہ اس کے ذہن میں ہو نا وہ آپ 40 منٹ انتظار, پہنچ رہا ہوں, پہنچنے والا ہوں. ہمارا ایک دوست ہے کینیڈا میں, اس کی عادت ہے 1 گھنٹہ آپ کو روکے رکھتا ہے, کہتے ہیں بس پہنچنے والا ہوں, پہنچنے لگا ہوں, بس آپ نکلیے, میں آ رہا ہوں. ہم باہر کھڑے رہتے ہیں اور وہ آ رہا ہی ہوتا ہے. ایسے نہ کریں. خیر اس نے اتنا زیادہ نہیں کیا, 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ میں انتظار میرا. وہاں میں اس سے ملا, میرے ذہن میں ایک عجیب بات آ گئی. میں نے کہا محمد رضا جان کاظمی جس انداز سے تیاری کر کے 8 بجے پہنچ رہا تھا, 7:20 7:30 بجے اٹھے, برش منہ دھویا, نہائے دھوئے, کپڑے نئے پہنے, پھر 15 منٹ کا راستہ بھی تم نے ذہن میں رکھا اور پہنچ گئے 15 منٹ پہلے, اور پھر یوں 5 منٹ 10 منٹ سے تلاش کر رہے ہو, ادھر سے آ رہا ہے, اسے فون کر رہے ہو. سچ بتاؤ کتنی مرتبہ زندگی میں تم نے اس انداز سے امام زمانہ کا انتظار کیا, امام زمانہ کے لیے تیاری کی؟ یہ سوال مجھ سے بھی, آپ سے بھی. آپ اپنی زندگی میں اپنے دوستوں سے یا مختلف اپوائنٹمنٹس پہ پہنچنے کے لیے, جاب انٹرویوز کے لیے یا مختلف بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے, جب اپوائنٹمنٹ وہ آپ کو ملتا ہے, یہی کرتے ہیں کہ 5 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں. اس سے پہلے کتنی تیاریاں کرتے ہیں؟ اب سچ بتائیے امام زمانہ کے لیے کیا تیاری کی ہے نا؟ رونے کی منزل. امام زمانہ کا کیا ہے؟ کبھی امام کو فون کیا, امام آئیے نا, مولا کب پہنچیں گے؟ میں نے اپنے دوست کو بڑے فون کیے. آپ نے امام کو فون کیا کبھی؟ آپ کہیں مولانا ابھی نمبر دیجیے, ہم 24 گھنٹے امام کا سر کھائیں گے. امام کا نمبر تو ہے نا. دعائے احد, زیارت علی یاسین, جمعے کے دن دعائے ندبہ, یہ امام کا دعائے افتتاح ہر دن رات کو, یہ امام کے نمبر ہے نا.
نماز تہجد امام کا نمبر ہے نا, یہ 500 صلوات امام کا نمبر ہے. میں نے تو نمبر دیا ہے, آپ لوگ ڈائل نہیں کر رہے. یہ امام کا نمبر ہے. نمبر یعنی کمیونیکیشن, یعنی بات کرنا. صبح اٹھتے ہی کہیں یا صاحب الزمان, رات کو سوتے ہوئے کہیں یا صاحب, یہ امام کا نمبر ہے. لیکن ہم افسوس, صد افسوس. وہ فارسی کا ایک شعر ہے, اس پہ میں ختم کروں گا, پھر آپ سوال پوچھیے گا. شاعر کہتا ہے همه جا بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو. همه جا دنبال تو میگردم که توی درمان همه دردم. یہ ایران کا بڑا مشہور, سمجھیے بڑی مشہور مناجات ہے, اور اس انداز سے شروع ہوتی ہے. یا ابا صالح مددی مولا, 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 یا ابا صالح مددی. همه جا بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو. همه جا دنبال تو میگردم که توی درمان همه دردم. اب اس کا ترجمہ بھی سنیے گا اور غور کیجئے کہ ہم زندگی میں ایسے ہیں کہ نہیں. میں جہاں بھی گیا, میں جہاں بھی رہا, آپ کو دم بدم ڈھونڈتا ہی رہا. آپ سے دور ہوں, یوں ہی رنجور ہوں, حسرت دید ہے پھر بھی مجبور ہوں. یا ابا صالح مددی مولا, یا ابا مولا. یعنی کیا, میں جہاں بھی گیا, میں جہاں بھی رہا, آپ کو دم بدم ڈھونڈتا ہی رہا. کیا ہماری زندگی ایسی ہے؟ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب میں اربعین میں جا کے دیکھتا ہوں, مومنین آپس میں جب باتیں کرتے ہیں نا, جو نجف سے کربلا جاتے ہیں, کہتے ہیں فلاں جگہ پہ جانا, ادھر پاکستانی چائے ملتی ہے, ادھر جانا ادھر بریانی ملتی ہے, ادھر جانا شاورما ملتا ہے, ادھر جانا مچھلی ملتی ہے. یہ سب ایک دوسرے کو ایڈریس دیتے ہیں. لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی دو مومن آپس میں کہیں ادھر میں گیا تھا, یوسف زہرا امام زمانہ بیٹھے تھے, تم بھی جا, شاید تجھے امام کی زیارت ہو جائے. کیا حال ہے ہمارا؟ جہاں بھی جاؤ امام کو تلاش کرو. یہ انتظار ہے. اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے آپ کا کوئی چھوٹا بچہ گم ہو جائے, خدا نہ کرے کسی کی زندگی میں ایسی مشکل آئے. کیسے بچہ تلاش کرتے ہیں, جگہ جگہ. میرا بیٹا دیکھا, ایک ایک کو فون کرتے, میرا بیٹا تیرے پاس آیا, بازار میں گم ہوگا, ایک ایک کو پکڑ کے کہتے میرا بیٹا دیکھا. جگہ جگہ اپنے بیٹے کو تلاش کرتے ہیں. کتنی مرتبہ امام زمانہ کو ایسے تلاش کیا, میں نے, آپ نے, ہم نے. تو یہ انتظار ہوا, اس میں تو انتظار نہیں لگ رہا نا. انتظار یعنی کہ امام کے لیے تڑپ تڑپ کے امام کو, جیسے اپنے گم شدہ بیٹے کو خدا, ارے بیٹا تو بہت بڑی بات ہے, لوگوں کا 1000 یورو گم ہو جاتا ہے, ایسے ڈھونڈتے ہیں. کبھی اس انداز سے امام کو ڈھونڈا جیسے اپنے 1000 یورو کو ڈھونڈا. یعنی خدا نخواستہ ہماری نظر میں 1000 یوروز یعنی زیادہ ہے, اور امام نعوذ باللہ کم ہے. کیونکہ 1000 یورو اگر آپ کا گم ہو جائے, جہاں جہاں سے آپ چل کے آئے وہ پورا راستہ جا کے چیک کرتے ہیں, ادھر تو نہیں گرا, ادھر تو نہیں گرا. جہاں جہاں بیٹھتے ہیں, جس جس کے گھر میں جاتے ہیں, پورے امام بارگاہ کو آ کے چیک کرتے ہیں, یہاں تو میرا 1000 یورو نہیں گرا.
کہ ایسے امام کو تلاش کیا. خدا رات یہ جو آج ابھی جو اسپیشل پروگرام رکھا گیا نا امام کا, اس کو صرف ایک نارمل درس نہ سمجھیے, بلکہ سمجھیے امام نے آپ کو اسپیشل آج بلایا ہے تاکہ آپ سوچیں کہ آپ کتنا امام سے دور ہیں, میں کتنا امام سے دور ہوں. اب تو بیدار ہو جائیں, اب تو امام کو ایسے تلاش کریں جیسے علی ابن مہذیار 20 سال سے امام کو تلاش کر رہا تھا, جیسے یاقوت دہان 40 ہفتے سے امام کو تلاش کر رہا تھا. میری گفتگو یہاں پر ختم ہے. اب آپ کے جو سوالات ہیں تو آپ کے سوالات انشاءاللہ پر گفتگو ہوگی. جس کا بھی کوئی سوال ہے خواتین لکھ کے بھیج سکتی ہیں, اور اپنے مرد حضرات جو ہیں. سوال آیا ہے. Question, we have the month of Ramadan to be close to Allah again once a year. We have the month of Hajj to be close to Allah in Mecca. We have the month of Muharram to be close to Imam Hussein and his family. Why don't we have a month to remember our Imam Zamana? ادھر بھی ایک سوال ہے, بڑا پیارا سوال ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس رمضان کا مہینہ ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے, ذی الحج میں حج کو یاد کرتے ہیں, محرم میں امام حسین کو, سفر میں بی بی زینب کو, فاطمیہ میں بی بی زہرا کو, امام زمانہ کا کیوں مہینہ نہیں؟ اس کا ایک ہی جواب, اور بڑا پاورفل جو ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے. امام زمانہ پورے 52 ویکس, پورے 12 منتھس میں ان کا مہینہ ہے, کیونکہ ہر جمعے کو دعائے ندبہ پڑھنی ہے, ریکمینڈڈ ہے. ہر جمعے کو امام زمانہ کو یاد کرو. امام زمانہ کا پورا سال ہے, کیونکہ ہر روز نماز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھنا ریکمینڈڈ ہے, یا کم سے کم زیارت آل یاسین جو بہت چھوٹی ہے. تو امام کا تو پورا سال ہے, اور یہ وہ امام ہیں جس کے لیے ہمارے سارے 11 امام تڑپ تڑپ کے انتظار کر رہے تھے. امام علی رو رہے تھے, رو رو کے کہہ رہے تھے اے میرے بیٹے مہدی کب میں تجھ سے ملوں گا. امام صادق, ایک راوی نے دیکھا, شخص نے دیکھا امام رو رہے ہیں, رو رو کے کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب, میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تیری خدمت کروں. راوی حیران ہو گیا, امام آپ تو سب سے بڑے, آپ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے جس کی آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں. امام نے رو کر کہا میرا بیٹا مہدی, میں اس کے عشق میں رو رہا ہوں. پورا سال امام کا ہے, ہر ہفتہ امام کا ہے. ہر جمعے کے دن اگر ہم دعائے ندبہ پڑھیں تو کبھی ہم امام کو نہیں بھولیں گے. یہ سوال ہے. تب تک آپ مرد حضرات بھی اپنے سوالات پلیز سوچیے, تاکہ اس موضوع پہ جو بھی سوال ہے اس پہ گفتگو ہو سکے. آدھا گھنٹہ ہمارے پاس باقی ہے. We know that in 350 ladies, we are as ladies are our place. What are they? کہنے کہ 313 جو مولا کے اصحاب ہوں گے اس میں شامل ہونے کے لیے ہم کیا کام کریں, کیا ایکشنز ہمارے کیا ہوں. کیونکہ 313 میں اگر میں شامل ہو گیا تو وہ کیا چاہیے. دیکھیں 300 میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں ہو سکتے یا میں نہیں ہو سکتا. یہ کہنا بہت خطرناک بات ہے, اس کو کہتے ہیں نا امیدی, کہ بھائی یہ انسان جو ہے کہہ رہے میں کہاں ہو سکتا ہوں, میں گنہگار ہوں. تو اور بھی تو گنہگار تھا, ہو گیا نا شامل. لیکن حر نے بہت بڑی قربانی دی 313 میں شامل ہونے کے لیے, امام کے خاص اصحاب میں شامل ہونے کے لیے. یا تو بہت محنت کرو یا تو بہت بڑی قربانی دو. اب محنت جیسے آپ نے سنا, کل کسی نے مجھ سے پوچھا, اس نے کہا مولانا یاقوت دہان نے 40 ہفتے لگائے, امام کی اس کو زیارت ہوئی, ٹھیک ہے, کیا بغیر محنت کے کوئی ایسا طریقہ ہے؟ کیونکہ ہم لوگ میں نے کہا نا تلاش کرتے ہیں نا کوئی ایسا طریقہ نکلے جو بغیر محنت کے مل جائے. کیا بغیر محنت کے کوئی طریقہ ہے امام سے مل سکتے ہیں؟ تو دوسرا جواب یہ آتا ہے ہاں پہ کوئی بڑی قربانی دو, کوئی بہت بڑی سیکریفائس کرو. حر نے کیا سیکریفائس کیا؟ اس زمانے کا سمجھیے, ابھی آپ کا رینیون ہے نا, سمجھیے کتنا مالدار ملک ہوگا, اس کا کوئی لیڈر ہو, یہ پورا اس کے ہاتھ میں ہو, جتنی آگے گھر ہے اس کا اونر ہو, جتنی آگے گاڑیاں ہیں اس کا اونر ہو, کھرب پتی انسان ہو, دنیا میں لگژری لائف ہو اس کی, اور وہ سب چھوڑ دے. اب دیکھیے آج ہم اگر خدا نخواستہ کوئی اگر حرام میں انوالو ہے اور امام کی خاطر حرام نہیں چھوڑ سکتا, دیکھ لے, خدا نخواستہ, استغفر اللہ, توبہ توبہ,
ایک صاحب نے کیلکولیشن کی, اس نے کہا وہ جو لوگ جو بڑے بڑے سپہ سالار تھے نا, جو امام کو شہید کرنے آئے تھے, جو پیسے یزید نے اس زمانے میں ان کو دیے تھے نا, تقریباً جو اس نے کیلکولیشن کی, اس نے کہا آج ہمارے زمانے کا $5 ملین یزید نے ہر اس سپہ سالار لیڈر کو دیا تھا کہ حسین کو قتل کرو. اس کے علاوہ اور کئی دیگر چیزیں. اگر آج ایسی آفر کسی کو مل جاتی ہے اور امام کی خاطر اس کو قربان کر دیتا ہے کیونکہ وہ آفر حرام کی ہے, تو پھر یعنی وہ انسان مضبوط ہے, 313 میں جانے کے لائق اور قابل ہے. لیکن اگر آج 5 ملین تو دور کی بات ہے, 5 لاکھ تو دور کی بات ہے, $50,000 نہیں $5,000 پہ کوئی پھسل گیا وہ خود دیکھ لے. تو 313 تو کیا وہ 10,000 میں بھی شاید شامل نہ ہو جو بعد والا لشکر ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ابھی ہم خود کو ٹیسٹ کریں, ہر آدمی کو پتہ ہے. ایک تو میں نے انتظار پہ گفتگو کی نا کہ ہم امام کے انتظار میں کتنا ہے, 0 مائنس, انتظار میں مائنس ہے. ہر آدمی خود کو جواب دے, انتظار میں تو مائنس. اور دیکھیں حلال حرام میں کیسا ہے, میں قربانی دے سکتا ہوں یا نہیں. اب مومنین کہتے ہیں مولانا یہاں ایسا ملک ہے جہاں پہ اگر ہمیں مومنات مثال پوچھتے ہیں ہم اگر حجاب سے کام کریں تو ہمیں جاب نہیں دیں گے, تو ہم کیا کریں؟ اب جاب تو کرنی ہے نا مولانا, جاب نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, وہ پیٹ کیسے پالیں گے؟ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک ہمارا دوست ہے, ایرانی ہے, وہاں رہتا ہے جنیوا میں, اور وہ بتاتا ہے کہ اس کی بیوی, حالانکہ وہ کیا نام ہے سوئس تھی, یعنی وہیں کی وہاں کی اصل تھی, پھر وہ مومنہ ہو گئی تھی, شیعہ ہو گئی تھی, اور بعد میں ان لوگوں کی شادی ہوئی تھی. کہتا ہے وہ اس کی جو بیوی ہے بہترین جاب پہ تھی, اچانک سے اسے کہا گیا کہ حجاب چھوڑو یا جاب چھوڑو. اس نے کہا وہ کیونکہ ایرانی تھا, اس نے کہا ہم نے جاب چھوڑی, 13 سال جا کے ہم واپس ایران میں رہے, حالانکہ وہاں پہ اس آدمی کی بھی جاب تھی, اس کی بیوی کی بھی جاب تھی, قربانی تھی. وہ جا کے ایران میں 13 سال رہے, پھر بعد میں جب حالات بہتر ہوئے تو وہ انہوں نے جگہ چینج کر کے کسی اور شہر میں شفٹ ہو گئے جہاں پہ کیا نام ہے اس کی بیوی حجاب سے اب جاب کر رہی. قربانی تھی, حالانکہ وہ پیدائشی سوئس تھی, یعنی نان مسلم تھی, کرسچن تھی. جب آج امام کے لیے ہم یہ قربانی نہیں دے سکتے, کتنے ماں باپ جو اپنے بچوں کو ہوم اسکولنگ کروا رہے ہیں فرانس میں, بیلجیم میں, ان ممالک میں, کیوں؟ کیونکہ میں بچی کو بے حجاب کیوں بھیجوں اسکول میں. یونیورسٹی میں بھی اسی طرح بچیاں کہتی ہیں مولانا ہم نہیں جاتے کیونکہ وہ ہمیں زبردستی حجاب اتروانا چاہیے, ہم گھر میں پڑھتے ہیں یا کسی اور ملک سے. یہ قربانی ہے, یہ تکلیف ہے. آج یہ دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی, ہم اکثر داڑھی پہ اور حجاب پہ بات جب کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں, مولانا آپ کو کوئی اور ٹاپک نہیں ملتا. ہم کہتے ہیں یہ قربانی ہے. جب آج امام کی خاطر ایک مومن داڑھی نہیں رکھ سکتا, یا آج ایک مومنہ امام کی خاطر 2 بال نہیں چھپا سکتی, مومن 2 بال نہیں رکھ سکتا, یہ قربانی اتنی چھوٹی نہیں دے سکتا, تو کل جان کہاں قربان کرے گا؟ تو 313 میں جانے کے لیے یا تو بہت محنت کرنی ہے, بہت محنت, یعنی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم کیا نام ہے, اور بہت محنت میں کوئی میں یہ نہیں کرا کہ وہ پہاڑ اٹھا کے گھومے ہیرکلس بن جائے, نہیں. بہت محنت کیا ہے, ہر واجب پہ عمل کرو, ہر حرام کو چھوڑ دو. نمبر 2, مکروہات سے بھی خود کو بچاؤ, مستحبات پہ بھی عمل کرو. یہ آپ کو 313 میں شامل ہونا ہے نا. ویسے ٹیکنیکلی آپ اگر نارمل انسان رہنا چاہتے صرف واجب پہ عمل کریں, حرام کو چھوڑ دیں. 313 میں جانا ہے, اب مکروہات سے بھی خود کو بچائیے, مستحبات پہ بھی عمل کیجیے. کھانے پینے میں ہم احتیاط نہیں کرتے, کھانے پینے میں اتنی بے احتیاطی ہوتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور جب ہمارے پیٹ میں حرام ہوگا تو پھر ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ کیا نام ہے ہم اتنے بڑے امام کے صحابیوں میں شامل ہو سکتے ہیں. جب ہمارے پیٹ میں حرام ہو, زبان پہ غیبت ہو, آنکھوں میں نامحرم کی نگاہیں ہوں, کانوں میں گانے ہوں, ہاتھوں میں ظلم ہو, پاؤں میں پتہ نہیں ایسی ایسی جگہ پہ جانا ہو جہاں پہ امام نے منع کیا ہے, تو کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں ہم اس ہائر لیول پہ پہنچ سکتے ہیں؟ وہاں پہنچنے کے لیے قربانی چاہیے. یہ ساری قربانیاں ہیں, سیکریفائس. حر نے سیکریفائس کیا تو حر علیہ السلام بنے. جتنے امام کے اصحاب بڑے بڑے اعلیٰ مقامات پہ پہنچے, انہوں نے سیکریفائس کیا, قربانیاں دی. ہاں آپ 313 میں پہنچنا ہے تو بڑی سیکریفائس آپ کو دینی ہوگی. حلال پہ عمل کریں, واجب پہ عمل کریں, حرام کو چھوڑ دیں. صرف یہ نہیں بلکہ مکروہات کو بھی چھوڑیں, مستحبات پہ بھی عمل کریں. صرف حلال کھائیں نہیں بلکہ حلال بھی کھائیں, طیب بھی کھائیں. کھانے میں اتنا احتیاط کریں. یعنی علماء ایسے ایسے گزرے ہیں جو وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جس خاتون نے کھانا بناتے ہوئے بغیر وضو کے کھانا بنایا ہو. وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جس خاتون نے بغیر ذکر خدا کے کھانا بنایا ہو. وہ تو پرانے زمانے کے, ابھی ہمارے زمانے میں پاکستان کے ابھی گزر گئے بیچارے. یہ عالم دین جب کسی گھر میں کھانے جاتے تھے نا تو کہتے تھے کھانا کس نے بنایا ہے؟
کہتے تھے مولانا بیگم نے بنایا. فوراً پوچھتے تھے تمہاری بیوی نماز پڑھتی ہے؟ مولانا نہیں نماز نہیں. کہا نہیں کھاؤں گا, کھانا حلال تھا, نہیں کھاؤں گا, میں کیسے بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں. اب آپ پوچھیں گے مولانا پھر جو ہم ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں ادھر کیا ہوگا؟ ادھر تو بڑا پرابلم ہوگا. اب دیکھیں 313 میں پہنچنے والی بات ہے, نہیں تو دوسری کیٹیگری بھی 10,000 والی بھی ہے اور نیچے والی کیٹیگریز ہے, ان میں بھی ہم شامل ہو جائیں تو بڑی بات ہے انشاءاللہ. صلوات پڑھیے آواز بلند. جی بسم اللہ بسم اللہ. 313 ہاں اچھا یہ بہترین سوال ہے. نمبر 1 انہوں نے کہا 313 کیا اس تعداد کو بتانے کے لیے کہ اتنے ہوں گے یا نہیں, ایگزیکٹ 313 روایت بتائے 313 ہوں گے. دوسری بات آپ کا اتنے علماء ہیں اتنے مجتہدین ہیں, کیا 313 نہیں؟ ابھی آپ گنیے کتنے مجتہدین ہیں, آپ گن لیں نا, ابھی گن لیں کتنے ہیں مجتہد اور عالم بھی آپ گن لیں تو آپ دیکھیں نا کہ وہ اس لیول کے جو 313 کون ہوں گے. 313 وہ ہوں گے جو امام جیسے کہیں گے کہ میں آ گیا, امام کی جیسے آواز آئے گی, کوئی چائنا میں ہوگا, کوئی افغانستان میں ہوگا, کوئی عراق میں ہوگا, کوئی موریشس میں ہوگا, کوئی رینین میں ہوگا, کوئی یو کے میں ہوگا, جہاں پر بھی ہوگا, یہاں امام مکے میں کہیں گے میں آ گیا. یہ نہ ٹکٹ ان کو لینے کی ضرورت ہے, نہ ان کو پاسپورٹ کی ضرورت ہے, نہ ان کو ویزے کی ضرورت ہے. یہاں امام کی آواز سنیں گے یہ امام کے قدموں میں پہنچ, یعنی ان کے پاس طی الارض ہوگا. ابھی دیکھیے کتنے علماء کے پاس طی الارض ہے. نمبر 1 علماء تو بہت ہیں, مجتہدین تو بہت ہیں, لیکن وہ عرفاء وہ طی الارض آیت اللہ بہجت ٹائپ کتنے ہوں گے دیکھیں نا. اور دوسری بات یہ بہت لمبا واقعہ ہو جائے گا, اس کو میں شاید رہنے ہی دیتا ہوں بلکہ مختصر بتا دیتا ہوں. یہی سوال ایک شخص نے پوچھا تھا ایک عالم دین سے. اس عالم دین نے امام زمانہ سے دعا کر کے مولا سے ملاقات کی. کہا مولا آپ کہہ رہے 313, ہمارے شہر میں تو 20,000 سے زیادہ لوگ ہیں, آپ کیوں نہیں آ رہے؟ امام نے کہا بھی ٹھیک 313 کہہ رہے ہو, اس سے زیادہ ہے, 20,000 ہے, اور گھلا کر رہے ہو, شکایت کر رہے ہو کہ 313 نہیں ہوئے, 313 سے زیادہ ہمارے شہر میں. ٹھیک ہے, مسجد میں جتنے بڑے دعوے دار بزرگ لوگ ہیں نا جو, ان سب کو بلانا, اور کیا نام ہے اوپر تم آ جانا چھت پہ, اور وہ بکرا کیا نام ہے 2 رکھنا, ایک ایک کر کے لوگوں کو بلانا. مولا نے کہا 2 یا 3 لوگ ہیں جو بالکل ٹاپ کلاس کے ہیں, ان 2 لوگوں کو, ایک تم ہو دوسرے 2 ہیں, ان کو ایک ایک کر کے بلانا. ایک کو بلانا بکرا ذبح کرنا ایسے کہ خون نیچے بہے, دوسرے کو بلانا بکرا ذبح کرنا خون نیچے بہے, پھر دیکھنا کتنے لوگ بچے. یہی ہوا, سارے چلے گئے. یہ وہ دعوے دار تھے جن کو ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی مولا آپ تو 313 کہہ رہے ہیں, یہ تو 20,000 ہیں ادھر. دیکھیں ایسے کئی واقعات ہیں جن سے باقاعدہ ثابت ہو رہا ہے کہ 313 تو دور کی بات ہے, وہ 10,000 والا لشکر بھی ابھی تیار نہیں, جس میں تھوڑے لو لیول کے لوگ ہوں گے, کمانڈرز تو ہوں گے لیکن وہ اتنے سپر پاور نہیں ہوں گے, وہ بھی نہیں ابھی. وہ تو چھوڑیے نارمل صحابیوں کی لیول دیکھیے. آج سلمان فارسی کتنے ہیں؟ جیسے رسول خدا کو سلمان فارسی کی ضرورت تھی, امام زمانہ کو بھی ضرورت ہے. آج مالک اشتر کتنے ہیں دیکھیے نا, امام زمانہ کے مالک اشتر کتنے, امام زمانہ کے حضرت عباس کتنے ہیں, چاہیے نا ان کو بھی حضرت عباس. امام زمانہ کے علی اکبر کتنے ہیں, کدھر ہیں آپ کے رینین میں کتنے, 4-5 دکھائیے نا. بہت افسوس کی بات ہے. ابھی یہ دوسرا سوال جو یہاں پہ اس مومنہ کا ہے, وائی از ہی ناٹ کمنگ, امام کیوں نہیں آ رہے, what is he waiting for, کس چیز کے انتظار میں امام, پتہ ہے کیوں نہیں آ رہے؟ یہی وجہ ہے, لوگ تیار نہیں, لوگ سوئے ہوئے ہیں, لوگ غفلت میں ہیں. انتظار کے بارے میں میں نے گفتگو کی, تلاش کے بارے میں کہ کربلا میں 40 میں بریانی اور اردو پاکستانی چائے تلاش کرتے ہیں لیکن امام زمانہ کو تلاش نہیں کرتے. 313 کی بات آپ نے کی, 313 میں سے کتنے ہیں, کتنے مالک اشتر, کتنے سلمان فارسی, کتنے ابو ذر, کتنے عمار یاسر ہیں, اسی لیے نہیں آ رہے امام, کیونکہ کوئی تیار نہیں امام کے لیے. اور ہم لوگ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں نا, آپ نے کہیں نہ کہیں کسی اور مولوی سے سنی ہوں گی, لیکن اب سوال یہ ہے اس مولوی سے سننے کے بعد آپ میں کتنا چینج آئے امام کے بارے میں, کتنے آپ مولا کے عاشق ہوئے,
اور ابھی مجھ سے بھی سنیں گے، گھر جا کے آپ کہیں گے مولوی صاحب نے بات تو بڑی زبردست کی، لیکن کل تک ساری باتیں آپ بھول جائیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سمری کمپٹیشن میں بھی آپ لوگ حصہ لیں، تاکہ کم سے کم وہ پوائنٹس آپ کے پاس لکھے ہوئے ہو، بار بار دیکھیں، بار بار دیکھیں، ریمائنڈ ہو، ریمائنڈر ریمائنڈر ریمائنڈر۔ یہ جتنی باتیں آپ سنتے ہیں، کبھی کسی سے سنی، کبھی کسی سے سنی، کبھی کسی سے سنی، لیکن بھول جاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، کیونکہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ آپ جاب کی باتیں نہیں بھولتے، بزنس کی باتیں نہیں، کیوں؟ کیسے بھولوں گا، نقصان ہو جائے گا۔ ادھر بھول جاتے ہیں، کیوں؟ کوئی بات نہیں، امپورٹنٹ نہیں، اسی لیے امام نہیں آتے۔ پھر سوال ہے اچھا، یہ سوال کا ہم جواب دے چکے ہیں، ڈیورنگ امام زمانہ غیبت ناؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ گفتگو ہو گئی کہ ہمیں اس زمانے میں کیا کرنا چاہیے، امام کا صحیح انتظار کرنا چاہیے۔ صحیح انتظار جو آپ نے سنا کہ ہم عمل سے انتظار کریں، صرف زبان سے نہ کہیں مولا میں منتظر ہوں، عمل سے نماز تہجد پڑھ کے، غریب کی خدمت کر کے، غریب کو مدد کر کے، اختلاف ختم کر۔ پتہ ہے امام زمانہ کے ظہور میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ ایک سب سے بڑی وجہ پتہ ہے علماء کیا بتاتے ہیں؟ مومنین کا اختلاف۔ جتنے مومنین آپس میں اختلاف میں ہے، یہ اختلاف کر کے کرے امام زمانہ دیر میں آؤ۔ اور میں آج مزے سے اگر خدا نہ خواستہ گالیاں دے رہا ہوں، غیبتیں کر رہا ہوں، نامحرموں کو دیکھ رہا ہوں، گانے سن رہا ہوں، یہ میرا ہر عمل جو ہے امام کے ظہور کو ڈیلے کر رہا ہے۔ زبان سے تو کر رہا ہوں اللہ جل، لیکن عمل سے نعوذ باللہ کیا کر رہا ہوں؟ امام کو پیچھے ہٹا رہا ہوں۔ اب پھر سوال ہے ہاں، جو بغیر معرفت امام مر جائے گا وہ جاہلت کی موت مرے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ ہم گفتگو ابھی کر چکے تھے، لیکن صرف میں بریفلی بتاتا ہوں۔ من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا امام زمانہ کی معرفت حاصل کیے بغیر، یعنی جہالت کی موت۔ اب یہاں معرفت سے کیا مراد؟ ایک تو جیسے جنرل معرفت ہے، نام کیا ہے، ان کے بابا کا نام کیا ہے، کتنے سال سے غائب ہیں، غیبت کبریٰ کیا ہے، غیبت صغریٰ کیا ہے، کتنے ان کے نائب تھے، تو نارمل جنرل معرفت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ایک تاریخ دان انگریز کو بھی معلوم ہوگی۔ اصل معرفت یہ ہے کہ میرا امام مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کیا کروں جو میرا امام خوش ہو جائے، میں کیا کروں جو میرے امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، میں کیا کروں جو میرے امام کا ظہور جلدی ہو جائے۔ یہ اصل معرفت۔ اور اس میں ہم لوگ کتنے دور ہیں، ہم امام کی معرفت سے اتنے دور ہیں انفارچونیٹلی کہ اگر ابھی دیکھا جائے کتنے پرسنٹ مومنین ہیں جو امام زمانہ کی صحیح معرفت رکھتے ہیں، شیعوں کی بات ہو رہی ہے، تو شاید اس میں 1% یا 2% ملیں گے۔ خدا رہا یہ کوشش کرے یہ معرفت اپنی بڑھائے۔ میں نے کہا نا اس میں کیا کریں؟ دیکھیے امام کو کس چیز سے امام خوش ہوتے ہیں؟ امام خوش ہوتے ہیں مومنین کی محبت سے۔ کس چیز سے امام خوش ہوتے ہیں؟ امام خوش ہوتے ہیں نماز تہجد سے۔ کس چیز سے امام خوش ہوتے ہیں؟ امام کیا چاہتے ہیں میں کیا کروں؟ امام کہتے ہیں ہر جمعے کو دعائے ندبہ پڑھو۔ امام چاہتے ہیں میں کیا کروں؟ امام چاہتے ہیں غریب کی مدد کرو۔ امام چاہتے ہیں میں کیا کروں؟ امام چاہتے ہیں کہ مسکین کی یتیم کی مدد کرو۔ امام کیا چاہتے ہیں؟ امام چاہتے ہیں میں گناہ نہ کروں۔ امام کیا چاہتے ہیں؟ امام چاہتے ہیں میں نامحرم کو نہ دکھوں۔ امام کیا چاہتے ہیں؟ امام چاہتے ہیں میں گانے نہ سنوں۔ امام کیا چاہتے ہیں؟ امام چاہتے ہیں میں نامحرم کو ہاتھ نہ دوں، میں ہینڈ شیک نہ کروں۔ امام کیا چاہتے ہیں؟ امام چاہتے ہیں مومنہ باحجاب پھرے۔ امام کیا چاہتے ہیں؟ امام چاہتے ہیں کہ مضبوط پہاڑ کی طرح مضبوط شیعہ بنوں۔ ابھی میں پہاڑ کی طرح ہوں یا مچھر کی طرح ہوں؟ کہتے ہیں 2 قسم کے مومن ہوتے ہیں، مومن تو نہیں، 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ مومن ہوتا ہے پہاڑ کی طرح مضبوط، اور دوسرے لوگ مچھر کی طرح ہوتے ہیں۔ مچھر یعنی جہاں کی ہوا آئی ادھر چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس۔ یہ کپڑے کیوں پہن رہے ہو؟ مولانا آج کل فیشن ہے۔ ایسے بال کیوں بنا رہے ہو؟ مولانا آج کل فیشن ہے۔ ایسی داڑھی کیوں بنا رہے ہو؟ مولانا آج کل فیشن ہے۔ ایسے کپڑے کیوں پہن رہے ہو؟ مولانا آج کل جہاں کی ہوا آئی وہاں گزر۔ اب وہ الگ موضوع ہے کہ یہ سارے پوائنٹس جو میں نے کہے، ایسے کپڑے پہننا، ایسے داڑھی رکھنا، ایسے بال بنانا، کیا وہ حلال ہے کیا وہ حرام ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس موضوع میں نہیں جائے۔ لیکن عام لوگ ایسے ہوتے، لیکن بعض لوگ مضبوط ہوتے۔ اچھا یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہو سکتا ہے کہ بہت ساری ان میں سے حلال چیزیں ہوں، لیکن جب انسان مچھر بننے کی عادت اسے ہو جائے نا، تو پھر حرام چیزوں میں مچھر بن جاتا ہے۔ یہ کیوں کھا رہے ہو؟ مولانا سب کھا رہے ہیں نا، تو ہم بھی کھا رہے ہیں نا۔ ریسرچ کیوں نہیں کر رہے؟ مولانا اس پہ حلال لکھا ہوا ہے نا، تو ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں یہ ہماری پرابلم ہے، مضبوط بنیے پہاڑ کی طرح، مچھر نہ بنیے۔ امام چاہتے ہیں کہ میرا شیعہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہو۔
حدیث ہے المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکہ العواصف، پہاڑ کی طرح ہے جسے طوفان بڑے بڑے نہیں ہلا سکتے. دیکھا امام خمینی کتنے مضبوط، کوئی نہیں ہلا سکتا تھا. دنیا دشمن، دنیا اینٹی، مگر جب ایک بات کہہ دی تو کہہ دی، مضبوط، گھبراتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا. اس دن آپ نے سنا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. امام چاہتے شیعہ ایسے بنے، اور ابھی ہم کہاں پر ہیں؟ افسوس کی بات ہے. تو معرفت یعنی یہ چیزیں حاصل کریں کہ امام بھائی کتنی چلیں کتنی کتابیں پڑھی ہم نے امام زمانہ کے بارے میں. بھائی کم سے کم ہر مومن، اب تو وہ سائٹ بھی آ چکی ہے، اس میں مجھے نہیں معلوم، فرینچ میں بھی شاید کتابیں کل ہم نے دکھائی تھی، فرینچ میں بھی کتابیں تھیں، انگلش میں تو اس میں ماشاءاللہ بہت کتابیں ہیں، بہت. وہ اپنی 2 سائٹیں ہیں، ایک تو دشمنوں کی ہے، ایک ہماری ہے، وہ میں آپ کو اس کی لنک بھیج دوں گا، ٹھیک ہے نا. اس میں ڈیش اور اس کا فرق ہے، ایک ڈیش آتا ہے تو پھر وہ ہماری ہو جاتی ہے، جو بغیر ڈیش کا ہے وہ کسی اور کی ہے. تو یہ وہ ویب سائٹ ہے جس میں اتنی ساری کتابیں فرینچ میں بھی ہیں. بھائی ہر سال میں، پورے سال میں، 12 مہینے میں، 52 ویکس میں، 360 یا 300 کتنے دن میں کیا کریں؟ ایک کتاب تو پڑھ لیں امام زمانہ کے بارے میں. نہیں پڑھ سکتے؟ فرینچ تو آتی ہے، انگلش تو آتی، اردو نہیں. اچھا پڑھنے کا موڈ نہیں ہے؟ اتنی مجلسیں ہیں ابھی یوٹیوب پہ، اتنی شیعہ سائٹیں ہیں، اتنی شیعہ ویب سائٹس ہیں جس میں امام زمانہ کے موضوع پہ ہزاروں مجلسیں پڑھی ہوئی ہیں. ہر روز ایک مجلس بھی سنو تو سال میں 360 مجلسیں ہو گئی نا. محنت میں کیا کریں پھر؟ اتنی تو محنت کریں، ایک کتاب پڑھیں. یا آج آپ کو نسخہ دے رہا ہوں، امام کی معرفت بڑھانی ہے، ٹھیک ہے، کیا کیسے بڑھائیں؟ ہر سال ایک کتاب امام زمانہ کے بارے میں پڑھیں. تو اگر آپ 20 سال کے 30 سال میں ہوں گے تو آپ نے 10 کتابیں امام کی پڑھی ہوں گی. اور جو سمجھ میں نہیں آیا اپنے ریزیڈنٹ عالم سے پوچھیں، یا جو وزٹنگ عالم ہے اس سے پوچھیں. دیکھیں کتنا اچھا موقع ہے. لیکن ہم نہیں کرتے. کیوں کریں؟ کیونکہ ہمارے اندر ویلیو نہیں ہے اس چیز کی. میں نے کہا مجلسیں بھری ہوئی ہیں امام زمانہ کے موضوع پہ، ہر روز ایک مجلس سنیں. ایک سال میں 360 گھنٹے ہو جائیں گے، اور 360 گھنٹے تقریباً یعنی بیچلر، ماسٹر 500 گھنٹے میں ہوتا ہے بتاتے ہیں، یا 400 گھنٹے 700 گھنٹے میں شاید بیچلر ہوتا ہے. تو آدھا بیچلر آپ کا ہو گیا، تقریباً ماسٹر آپ کا ہو گیا ایک سال میں امام زمانہ کے موضوع پہ، ایک موضوع پہ. اور کتنی آپ کی معرفت بڑھے گی، کتنا آپ کا علم بڑھے گا امام کے بارے میں. لیکن اب نہیں کرتے. تو اب ہمارا میرے خیال میں کتنا اور ٹائم رہتا ہے؟ 8 منٹ رہتے ہیں. 8 منٹ رہتے ہیں. آج مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اتنے زیادہ سوال آ گئے، اور ان سوال پوچھنے والوں کے لیے بلند ترین صلوات. سوال ہے؟ اچھا یہ والا، we are told in the hadith that as the time goes on it will be more and more difficult to practice religion, and there will be more and more liars and sinners. So if there are not 300 people today, how can we be sure that there will be one day? اچھا اب یہ سوال ہے کہ اگر ابھی 313 نہیں تو بعد میں کیسے ہمیں یقین ہو کہ 313 ہو جائیں گے؟ دیکھیں ہم اس اینگل سے کیوں دیکھ رہے ہیں، ہم اس اینگل سے کیوں نہیں دیکھ رہے کہ اگر ابھی 313 نہیں تو کیوں میں کوشش نہیں کر رہا. ہم ادھر فار ایگزامپل ابھی 50-100 لوگ تو بیٹھے ہوئے نا، مرد عورت ملا کے، ٹھیک ہے نا. تو میں اس اینگل سے کیوں نہیں سوچ رہا کہ کیوں نہ میں کوشش کروں کہ میں بھی 313 میں سے ایک بنوں. آپ نیگیٹو کیوں سوچ رہے ہیں؟ نا امیدی سے کیوں سوچ رہے ہیں؟ پازیٹیو سوچیں نا، امید کے ساتھ سوچیں. نہیں ہے تو میں کو مر گیا ہوں کیا؟ میں محنت نہیں کر سکتا کیا؟ کیا مجھ پہ ٹھپا لگا ہے کہ میں نہیں بن سکتا کیا؟ میں کوشش کرتا ہوں، میں بنوں گا 313 میں انشاءاللہ، میں محنت کروں گا انشاءاللہ. دیکھیں نیگیٹو نہ دیکھیں، پازیٹیو دیکھیں. اس سوال کا جواب میں نے اس اینگل سے دیا کہ کوشش کریں کہ اگر ابھی نہیں تو بعد میں کیسے ہوں گے، ہمیں کیسے، اس کو چھوڑیے، اپنی محنت کیجیے، آپ اپنی ڈیوٹی پہ عمل کریں. میں کوشش کروں گا میں 313 میں سے ایک ہوں. وہ ہے نا وہ، یا بعض روایت میں پرندہ ہے، بعض میں کہتے ہیں وہ چھوٹا سا کیا نام ہے پرندہ تھا، تو وہ پانی لے کے آ رہا تھا چونچ میں، اور وہ پانی پھینک رہا تھا کس پہ؟ ابراہیم کی اتنی بڑی آگ پہ جو نمرود نے بنائی تھی، اور اس میں ابراہیم کو ڈالا تھا. ارے تمہاری اتنی سی چونچ میں کتنا پانی آئے گا، کہاں آگ بجھے گی، چھوڑ دے. نہیں، میں اپنی ڈیوٹی پہ عمل کر رہا ہوں، اللہ اپنا کام کرے گا. میں اپنی محنت کروں گا، میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا،
اللہ اپنا کام کرے گا انشاءاللہ، مولا مدد کرے گا. 313 میں سے شاید ایک میں بن جاؤں، شاید ایک آپ بن جائے، کبھی نیگیٹیوٹی بھی نہ جائے. سوال ہے؟ لائیں بتائیں. اچھا مرد کیوں سوال نہیں پوچھ رہے؟ صرف ایک نے پوچھا ہے. ویسے ہمارے 8 منٹ بچے ہیں، ابھی یہ میں پڑھ لوں. ہاں اسی لیے میں نے پہلے درس میں کہا تھا کاغذ قلم سب کو دے دیں. اب تو ہم جانے والے 2 دنوں میں، کاغذ قلم سب کو دے دیں تاکہ کیا ہو، جس کے ذہن میں جیسے سوال آئے ایسے لکھ دے، تو پھر کیا ہوگا وہ بھولے گا نہیں. When Imam comes, the enemy of Islam will try to kill him. How will we save? Since we been kid, we went to madrasa, mosque, ziyarat in this country. Attract this new generation of kids to be the followers except Imam. We are very blessed and we are aware of people's time. زبردست سوال پوچھا ہے. ایک تو اللہ کیا نام ہے جو امام آئیں گے ہمیں روایات بتاتی ہیں کہ دشمن امام کو مارنے کی کوشش کریں گے، اللہ کیسے بچائے گا؟ جیسے اللہ کیا نام ہے اتنی لمبی عمر دے کے اللہ نے امام کو بچائے رکھا ہے، ویسے اس وقت بھی اللہ جو ہے دشمن سے امام کو سیف رکھے گا، بچائے گا. دوسرا سوال یہ ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کے امام زمانہ کی محبت، ان کا عشق ہمارے دلوں میں تو آ گیا. ہم 30+ ہیں اور کیا نام ہے اب کیا نام ہے ہم نے مدرسے میں زیارتوں پہ گئے، مسجد میں آئے، ہم نے تو امام کی محبت دل میں اپنا لی تھوڑی بہت. لیکن اب ہم یہ اپنے بچوں کو کیسے ٹرانسفر کریں؟ بہت آسان ہے. دیکھیے آپ کے ماں باپ نے کیسے آپ میں ٹرانسفر کی، اسی طرح سے آپ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کریں، لیکن ماڈرن طریقے سے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماں باپ نے 2 تھپڑ مار کے آپ کو مسجد میں لایا ہو سکتا ہے کیونکہ اس زمانہ تھا، یہ الگ تھا، وہ آپ الگ جگہ تھے. ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ نے کان پکڑ کے شب قدر میں بٹھایا ہو سکتا ہے. لیکن آپ ماڈرن زمانے کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق، میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. میرے 4 بچے ہیں، اب میں ان کو مشہد میں مولا رضا کے حرم کیسے لے جاتا ہوں؟ کبھی کبھار مجھے موڈ ہوتا ہے کہ میں ہر روز فلاں ٹائم پہ حرم جاؤں. کبھی کبھار پلاننگ بناتا ہوں، ٹائم ٹیبل بناتا ہوں کہ 40 دن میں نے ہر روز فلاں ٹائم پہ حرم جانا ہے. تو اب میں اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتا کہ بچوں ہر حالت میں تم نے چلنا ہے حرم، نہیں چلو گے تو مار ملے گی، نہیں چلو گے تو کان پکڑ کے لے جاؤ. نہیں، میں کہتا ہوں بچوں میں حرم جا رہا ہوں، امام رضا کے حرم. اچھا امام کا حرم بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بچوں کو ویسے ہی مزہ آتا ہے وہاں دوڑنے پھرنے میں، کیونکہ ظاہری بات ہے اتنا بڑا ہے کہ لوگ اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھنے میں مزہ آتا ہے. لیکن پھر بھی 1 بار 2 بار، اب ہم سال وہیں پہ پلے بڑے، وہیں زندگی، تو ظاہری بات ہے ہمارے لیے تھوڑا سا پھر بھی ایک آپ لوگوں کے بہ نسبت نارملائز ہو جاتا ہے نا. تو اب کیا کریں کہ بچے کی وہ اٹریکشن باقی رہے. بچوں میں جا رہا ہوں امام رضا کے حرم، واپسی میں میں مینگو ملک شیک پیوں گا، کون میرے ساتھ چلنے والا ہے؟ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 سال 4 سال والے. ہاں میں چلوں گا بابا، میں چلوں گا مینگو ملک شیک. میں بنانا والا پیوں گا، ٹھیک ہے تمہیں بنانا بھی ملے گا. مجھے کیک بھی دلائے گا، کیک بھی دلاؤں گا. اب اندر حرم میں آ گئے، مولا کی زیارت ہوئی، دعا پڑھی، چوما، نماز پڑھی، واپسی میں ملک شیک بھی پی لیا. اب دوسرے دن میں کہتا ہوں بچوں آج میرا اکیلا جانے کا موڈ ہے، کسی کو لے کے نہیں جا. نہیں بابا مجھے لے چلو، مجھے لے چلو، مجھے لے چلو، مجھے لے چلو. ایک بالکل چھوٹی سی آسان مثال کہ آپ اگر چاہتے ہیں آپ کا بچہ دین سے اٹریکٹیو ہو، امام سے کنیکٹڈ ہو، تو آج کے نیو ماڈرن جو تقاضے ہیں ان کو بھی آپ یوز کیجئے. پھر وہاں جا کے بتائیے بیٹا پتہ ہے بڑی سے بڑی مشکل آ جائے تو بیٹا کیا کرو، امام زمانہ کو بلاؤ مدد کے لیے، امام زمانہ مدد کے لیے آئیں گے. اور یہ جو انہوں نے سوال پوچھا اس پہ میں یہ بہترین جو پروجیکٹ میں نے لندن میں 3 مرتبہ ماشاءاللہ اس پروجیکٹ پہ میں نے عمل کیا. یہ پروجیکٹ میں نے چلایا، 40 دن کا پروگرام ہے یہ. الحمدللہ جس سوسائٹی میں بھی یہ پروجیکٹ انشاءاللہ چلے گا تو وہاں پہ میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے 40 دن ہمارا پروگرام تھا جس میں تقریباً 120 بچے آ رہے تھے، 6 سال سے لے کے 16 سال تک کے. چھوٹے بچے بھی زبردستی آ رہے تھے جو 6 سال سے نیچے تھے، حالانکہ ہم نے قانوناً ان کو الاؤ نہیں کیا تھا، لیکن وہ ماں باپ نے کہا ایسے آنے دو. 40 دن، اس کا نام تھا فرینڈز آف امام زمانہ. اس پہ ہم نے ڈاکیومنٹری بنائی ہے، وہ انشاءاللہ میں آج گروپ پہ رکھ لوں گا، آپ ضرور دیکھیے گا کہ ان 40 دنوں میں کیا ہوا، کیا پروسیس تھا. بڑا اچھا تھا. 40 دن ہم نے مسلسل بچوں کو امام زمانہ کا دوست بنایا. امام کا دوست بنو، امام سے ملنے کی کوشش کرو، امام سے محبت بڑھاؤ.
رات کو سونے سے پہلے نماز تہجد پڑھ کے سو، امام کی خاطر، وضو کر کے سو امام کی خاطر، سونے سے پہلے بولے امام زمانہ میرے خواب میں آؤ۔ 40 دن جب ہم نے یہ کیا، ایک دن ایک باپ نے ویڈیو ریکارڈنگ مجھے بھیجی، کہا مولانا 4 سال کا اس کا بچہ تھا، وہ آتا تھا، حالانکہ ہماری کیا تھی اس کا شرط 6 سے 16، لیکن یہ بھی آ گیا تھا کیونکہ اس کے بڑے بھائی بہن آتے تھے تو یہ بھی آتا تھا۔ تو اس نے باپ نے ویڈیو بھیجی کہ چھوٹا 4 سال اس نے مصلی، میں نے کہا تھا کہ امام زمانہ کو خوش کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے نماز تہجد پڑھو۔ میں نے نماز تہجد کے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ نوجوانوں کے لیے یہ ایگزمپشن ہے کہ وہ سونے سے پہلے کسی بھی ٹائم پہ نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ 4 سال کا بچہ تھا، میں نے کہا وضو کرو، اس کا ہم نے نام رکھا تھا 3 منٹس فار امام زمانہ۔ ابھی تک وہ بچے کر رہے ہیں، ابھی تک کئی مہینے گزر گئے، ابھی تک وہ ان کے ماں باپ بتاتے ہیں مولانا ہمارا بچہ 3 منٹس رات کو سونے سے پہلے امام زمانہ کو دیتا ہے۔ کیا ہے؟ 1 منٹ وضو کے لیے، 2 منٹ 2 رکعت نماز تہجد امام زمانہ کے لیے۔ اس نے کہا میرے بیٹے نے مصلی بچھایا آپ کی باتیں سن سن کے، اور اس نے یہ کام کیا۔ کیا کیا؟ وہ ویڈیو ابھی تک میرے پاس ہے، اگر ملی تو میں آپ کو بھیج دوں گا۔ بچہ یوں ہاتھ اوپر کر کے رو کے کہہ رہا ہے امام زمانہ آج رات میرے خواب میں آ جاؤ، امام زمانہ آج رات میرے، کہ 4 سال کا بچہ۔ یہ 30 سال پرانی بات نہیں ہے، ابھی کی بات ہے، ابھی شعبان کے مہینے کی بات ہے۔ امام زمانہ میرے خواب میں آ جاؤ۔ پھر دوسرے دن میں نے اس کے باپ سے پوچھا، میں نے کہا کہ اب تمہارے بچے نے اتنا جو اصرار کیا ہے امام کو، معصوم بچہ ہے، گنہگار نہیں ہے، کیا خواب میں امام کو دیکھا؟ باپ نے کہا مولانا میں نے یہ بیٹے سے پوچھا۔ بیٹے نے کہا بابا میں نے ایک سید دیکھا تھا، اس کے چہرے میں نور تھا۔ ایک سید دیکھا تھا، جب رات کو میں سو کے دعا کر کے سویا تو میں نے سید دیکھا، کالے امامے والا، ابا کبا جیسے مولانا پہنتے ہیں ایسے ابا کبا تھی، لیکن چہرہ، باپ نے پوچھا چہرہ کیسے، تو اس نے کہا چہرہ نور تھا، لائٹ تھی، مجھے نظر نہیں آیا۔ دیکھیں آپ بچے کو موٹیویٹ، دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے کے دل میں امام کا عشق ہو، امام کے واقعات بتائیے، جو معجزات ہم سناتے ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں امام نے کیسے مدد کی، واقعات سنائے۔ دیکھیے اب میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں، دنیا میں کوئی کسی کرکٹر کا فین ہوتا ہے، کوئی کسی فٹ بالر کا فین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیوں بنتا ہے فین؟ کیونکہ اس کے بارے میں اتنا پڑھتا ہے، اتنا سنتا ہے، اتنا دیکھتا ہے۔ ٹی وی کھولو، او رونالڈو، اور کرکٹ، او بھائی عمران خان، او بھائی فلاں خان، یہ خان وہ خان، اتنا سنتا ہے، اتنا دیکھتا ہے، اتنا پڑھتا ہے اس کے بارے میں، تو وہ اس کا فین بن جاتا ہے۔ ورنہ کیا وہ اس نے کوئی آپ پہ احسان کیا تھا یا آپ کو پیسے آ کے دیے تھے 1 لاکھ پاؤنڈ جو آپ اس کے فین بن گئے؟ وہ تو آپ کو سلام بھی نہیں کرے گا کبھی ملے گا تو، لیکن آپ اس کے فین ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ٹی وی کھولا اس کے بارے میں سنا، نیوز پیپر اس کے بارے میں پڑھا، میگزین اس کے بارے میں پڑھا، انٹرنیٹ پہ اس کے بارے میں سنا، اسکول کالج یونیورسٹی میں سب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اتنے اس کے فضائل سنے، اس کی باتیں سنی، آپ اس کے فین بن گئے۔ کیسے آپ فین بنتے؟ ایسے ہی سن سن کے دیکھ دیکھ کے پڑھ کے۔ اب یہی کام کیجیے، اپنے بچوں کو اتنے فضائل مولا کے سنائیے، اتنی کہانیاں مولا کے سنائیے، اتنے معجزے مولا کے سنائیے، اتنی باتیں مولا کے سنائیے کہ کتنا کریم ہے یہ مولا، کتنا کریم ہے یہ مولا، تو آٹومیٹک آپ کا بچہ امام کا عاشق ہو جائے۔ اب یہ آخری سوال ہوگا کیونکہ اب تو ٹائم اوور ہو گیا، کیونکہ 1-2 لوگوں کی آنکھوں میں نیند نظر آ رہی ہے۔ جب کوئی سو رہا ہوتا ہے میری درس میں یا مجلس میں، یا جب کوئی گھڑی دیکھتا ہے، میں فوراً روک دیتا ہوں۔ وہ اوپر مجلس میں نے روک دی تھی کیونکہ کسی نے گھڑی دیکھی تھی، یہاں بھی ایک آدمی کو نیند آ رہی تھی تو اس لیے میں یہاں پہ گفتگو کو روک دیتا ہوں۔ Among 313 will be there only people who will be alive during the tour of Imam and will be people who are going to بسم اللہ۔ تو اب یہ جو گفتگو ابھی تک ہماری ہوئی، اس گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں 313 کے بارے میں، امام کے اصحاب کے بارے میں، امام کے انتظار کے بارے میں، کہ اب ہم امام کے انتظار کرنے والے نمبر 1 کوشش کریں کہ سچے انتظار کرنے والے بنیں، سچے انتظار کریں، ریئل۔ نمبر 2 313 میں کیا میں شامل ہو سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہوں۔ 313 میں شامل ہونے کے لیے کیا مجھے کوئی پہاڑ اٹھانا ہے؟ نہیں، نارمل، واجب تو میں ویسے ہی کرتا ہوں، حرام تو ویسے ہی چھوڑتا ہوں۔ ایک چیز اور ڈال دیں، مکروہات کو بھی چھوڑ دوں، مستحبات پہ عمل کر لوں، ایک تھوڑا سا ایک نیا اس میں اسٹیپ میں آگے بڑھنا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں واجب اور حلال اور حرام کے اس پہ صحیح پریکٹس تو کر لوں فل، تاکہ انشاءاللہ وہ مضبوط ہو جائے، پھر انشاءاللہ اس میں مستحب میں اور اس پہ عمل کروں۔ پتہ ہے یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا بچہ بڑا دیندار تھا، ہماری بچی بڑی دیندار تھی، اچانک سے کیا نام ہے اب یہ گمراہ ہو گئے، اچانک سے یہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، یہ اچھے کام کرنا چھوڑ دیتے، کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے، اگر پہلے کرتے تھے اماں ابا کے زور پہ کرتے تھے، بغیر معرفت کے کرتے تھے، ہم اگر اپنی معرفت بڑھائیں گے
اور معرفت کے ساتھ عمل کریں گے تو کبھی وہ عمل نہیں چھوٹے گا. جب نالج کے ساتھ کہ اس کا مجھے کیا بینیفٹ ہے، اس کا مجھے کیا فائدہ ہے، اس کی مجھے کتنی ضرورت ہے، تو کبھی وہ کام نہیں چھوٹے گا. بہت سارے سوالات تھے، ادھر بھی 4-5 سوالات ہیں، ادھر بھی ہے، ادھر بھی 2-3 سوالات تھے. یہ سوالات آپ مجھے وہ کر لیں، کیا بولتے ہیں، واٹس اپ کر لیں، تو میں انشاءاللہ ایک ایک کا آپ کو جواب دے دوں گا. اور اب کیونکہ 1 گھنٹہ بھی ہو گیا ہے اور کسی کو نیند بھی آ رہی تھی، تو میں اس کو روکتا ہوں. اور سوالات جو ہیں جتنے ہیں آپ انشاءاللہ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھ لیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آئیے مل کے دعائے امام زمانہ پڑھتے ہیں اور عشق سے، محبت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ.